بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ویلیو ایجوکیشن کا پیریڈ ہے، کلاس 7 اور پری 9 کے ساتھ۔ تو اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری۔ ٹھیک ہے، شکر گزاری کی تعریف کسی کو آتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں شکر گزاری؟ جی بیٹا۔ شکر گزاری وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز عطا کرتا ہے اور اسے ہم شکر کے ساتھ اسے ہم لے لیتے ہیں، اس میں کوئی نہ یا ہچکچاہٹ نہیں کرتے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ شکر کی تعریف۔ شکر کا معنی ہے کسی نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا اور کسی کی نوازش یا مہربانی پر کسی کا احسان ماننا۔ اگر یوں کہا جائے کہ شکر سے مراد اللہ کی بے انتہا محبت، رحمت، شفقت، ربوبیت اور رزاقی اور دیگر احسانات کے بدلے میں دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 ترجمہ۔ اور اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، یعنی کہ جتنی بڑی نعمت ہو اس کا دینے والا بھی اتنا ہی عظیم اور بڑا ہے، اور ہمیں اس کی عادت اپنانی چاہیے، یعنی شکر ادا کرنے کی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی نعمتوں پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور اس کے برعکس ناشکری کرنے پر نعمتوں پر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بہت محبت اور عقیدت اور ادب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی، تو آپ تھینک یو بولتے ہیں، شکریہ بولتے ہیں، کہتے ہیں بوائز؟ کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ، شکریہ۔ یہ تو الفاظ ہیں، اصل میں جو ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کی تعظیم کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں 3 بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ 3 بڑی بڑی نعمتیں کون سی ہیں؟ جی والدین، جی بتائیں، جس کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ بتائیں۔ والدین جی۔ اور ہمیں اچھی ہر چیز صحیح عطا کی، ہمیں آنکھ ناک سب ہمارے سلامت ہیں۔ اور کون بتائے گا؟ اور رہنے کے لیے دنیا، پینے کے لیے پانی اور دیکھنے کے لیے آسمان دیا ہے۔ اچھا چلیں جی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ 3 بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلی نعمت اسلام اور ایمان کی ہے۔ اگر فرض کریں اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہوتا، ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم چاہے دنیا میں آ بھی جاتے تو کتنی دیر دنیا میں رہتے اور کتنی دیر دنیا سے فائدہ اٹھاتے، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے نا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ پہلی اسلام اور ایمان کی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، جتنا بھی شکر ادا کریں اس پہ کم ہے۔ ایمان کی نعمت صرف خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور وہ خوش نصیب ہم ہیں الحمدللہ۔ کہیے الحمدللہ۔ اس کے ملنے پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ جی بتائیے۔ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ وہ تو بیٹا اسی میں آ گیا، ایمان میں آ گیا نا۔ جب ایمان ہمیں ملا تو ان کے وسیلے سے ہی ملا نا، وہی لے کر آئے نا ہمارے لیے، ورنہ ہمیں اللہ کی پہچان کون کرواتا کہ کوئی ایک وحدہ لا شریک رب ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ وہ یہ ساری پہچان کنہوں نے کروائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی نا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا نا، وہ چیز ایمان میں آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری نعمت ہے عافیت۔ عافیت کا کیا معنی ہے؟ عافیت کا کیا معنی ہے؟ عافیت کا معنی ہوتا ہے خیریت، امن، حفاظت۔
किस चीज़ से? दुनिया में ज़ाहरी और बातनी और मुसीबतें, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, बीमारियाँ, ये सब आफात हैं, ठीक है। और जब इनसे हिफाजत होती है तो क्या होता है? हम आफ़ियत में होते हैं। और जब तक कि हम आफ़ियत में ना हों तो हम अपनी कोई भी ज़िंदगी के मकासद जो हैं, ज़िंदगी के कोई सारे मकासद होते हैं, फ़राइज़ होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो पूरी कर सकते हैं। अगर हम बीमार हों, परेशान हों, तकलीफ़ में हों, गम में हों, तो क्या हमारी लाइफ ऐसी स्मूथ चल सकती है? हम अपनी ज़िंदगी के जो हमारे गोल्स होते हैं वो अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आफ़ियत जो है वो दूसरी बड़ी नेमत है। और तीसरी बड़ी नेमत क्या है? कोई बता सकता है तीसरी बड़ी नेमत क्या है? तीसरी बड़ी नेमत है रज़ा। रज़ा से मुराद? नहीं बेटा, आप बताएं। रज़ा से मुराद? राज़ी होना, ठीक है। रज़ा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बगैर ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकती। वो रज़ा चाहे अपने रब की हो, यानी अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश हो, या अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, मगर अल्लाह की रज़ा सबसे पहले है। सबसे ज़्यादा फजीलत किसकी है? अल्लाह ताला की रज़ा की। शुक्रगुजारी का ज़िक्र कुरान मजीद में तकरीबन 75 मकामात पर आया है। इससे हमें मालूम हुआ कि शुक्रगुजारी कितनी अहमियत और फजीलत की हामिल है। यानी कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में 75 बार इस चीज़ का ज़िक्र फरमाया है, शुक्रगुजारी का। शुक्रगुजार लोग अल्लाह को बहुत महबूब हैं। कुरान मजीद में है कि अगर तुम नाशुक्री करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बेनियाज है। यानी अगर हम नाशुक्री करें तो अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें फ़र्क पड़ता है ना कि अल्लाह हमसे नाराज़ होंगे। अगर तुम नाशुक्री करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बेनियाज है। वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है कि हम उनकी नाशुक्री करें या उनकी नेमतों की। और अगर तुम शुक्र अदा करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करता है। यानी अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि तुम लोग शुक्रगुजार बनो, हम लोग शुक्रगुजार बंदे बने। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ने लोगों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया है। कौन से 2 ग्रोह हैं? एक शुक्रगुजार और एक नाशुक्रे, ठीक है। 2 ग्रोहों से अल्लाह ताला ने हमें 2 रास्ते बता दिए, शुक्रगुजारी का भी और नाशुक्री का भी। अब ये हम पे डिपेंड करता है, हम पे मुनहसर है कि हम शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करते हैं या नाशुक्री का। शुक्रगुजारी अल्लाह की अताअत गुजारी है, यानी कि असल में जो शुक्रगुजारी है ना, वो अल्लाह ताला के अहकाम को मानना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी। ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने हुकूक बताए हैं या अपने एहसान बताए हैं, वहाँ पर पेरेंट्स का भी साथ ही जिक्र किया है, ठीक है। शुक्र दरअसल अल्लाह ताला को याद करने का ज़रिया है। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें याद रखे तो हमें शुक्रगुजार बंदा बनने की ज़रूरत है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। और जब शैतान को शुक्र की अहमियत मालूम हुई तो उसने पता है क्या किया? उसने अल्लाह ताला को चैलेंज दिया। जब शैतान को शुक्र की अहमियत मालूम हुई तो उसने अल्लाह ताला को चैलेंज करते हुए क्या कहा कि तू इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। यानी अगर हम शुक्रगुजारी करते हैं तो समझें कि हम अल्लाह ताला की अताअत कर रहे हैं। अगर ना शुक्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम शैतान की अताअत कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, ठीक है। शैतान हमारा दुश्मन है। वो हर मौके पर कोशिश में रहता है कि वो इंसान को नाशुक्रा बनाए। इसीलिए वो इंसान को उन नेमतों की तरफ मुतवज्जा नहीं होने देता जो उसके पास होती हैं। हमने अक्सर देखा होगा ना, हम ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसको ज़्यादा फील करते हैं, जो हमारे पास होती है उसको नहीं नोट करते कि हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं, क्या कुछ है हमारे पास। तो ये सारा शैतानी काम है। वो हमें इस तरफ आने ही नहीं देता कि हम याद करें कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हमारे पास हैं, बल्कि इसके बरक्स वो उन चीज़ों की याद दिलाता रहता है, हमें बताता रहता है तुम्हारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
یعنی کہ جو انسان کو میسر نہیں ہوتی اس کی طرف اس کا دھیان لگائے رکھتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو مایوسی اور دکھ میں مبتلا رکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دراصل شکر گزاری اللہ کی اطاعت گزاری ہے اور ناشکری شیطان کی اطاعت گزاری۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی ہمیں لگے کہ فلاں نعمت میرے پاس نہیں، یا دوسروں کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور ہم اکثر ایسا کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اپنے پاس موجود نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، اگر ہم ان کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں لگے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ہی ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہم ذرا سا غور کریں، ذرا سا سوچیں، اپنے آس پاس دیکھیں، انسان اگر اپنے جسم میں ہی دیکھ لے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر ہی غور کر لو تو تم اللہ کا شکر ادا کرتے تھک جاؤ گے، پر وہ نعمتیں پوری نہیں ہوں گی، ان کو گن نہیں سکو گے۔ شکر گزاری اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کے بارے میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کس قسم کی قومیں تھیں۔ وہ طاقت میں اور مال و دولت میں اور ساری کیا کچھ تھا ان کے پاس، اس کی وجہ سے وہ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب وہ نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ عذاب نازل کیا ان پہ۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ یعنی ہمیں تکلیف پہنچا کر اللہ کو تو کچھ حاصل نہیں ہے نا۔ یہ اگر انسان پر تکلیف دنیا میں آتی ہے تو وہ اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ کون اس پہ ثابت قدم رہتا ہے، کون جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے اس چیز سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے انبیاء کی اس خوبی کو بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت نوح کے بارے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا۔ یعنی کہ یہ انبیاء کی صفت ہے۔ صفت سمجھتے ہیں، خوبی، کوالٹی، ٹھیک ہے۔ انسان کی پیدائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے تمہیں اس حال میں پیدا فرمایا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو پتہ تھا کھانا ہے، کمانا ہے، کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، اسکول جانا ہے، کچھ بننا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ پتہ تھا؟ کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کبھی شکر کیا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ کبھی سوچا ہے؟ بتائیں، کون بتائے گا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں، یا ان کو آپ نعمتیں سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں۔ کبھی اس کا اقرار کیا؟ کبھی آپ نے اقرار کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے یا کسی کے سامنے کہ شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں، ہمیں دل دیا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں ہماری پوری باڈی ہے۔ کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں نا جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، تب ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت آنکھیں دی ہے اور ہر چیز دی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ صبح اٹھتے تو دعا پڑھتے۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو؟ صبح اٹھ کے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سو کر اٹھنے کی دعا۔ ایک منٹ، اب بتائیں، دوبارہ سنائیں۔ بیٹا آپ صحیح پڑھ نہیں رہے، کون صحیح کون سنائے گا؟ وائس الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو دعا میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور شام کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا فرماتے، اے اللہ مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، تیری حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اب بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہی چاہے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، بس تم یوں دعا کیا کرو، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور تیری بہتر انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور بندہ جواب میں الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اس نعمت سے بھی بڑھ کر ہے جو آپ کو ملی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی، آپ نے اس پہ الحمدللہ کہا نا، وہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ شکر ادا کرنے والے یا شکر گزاری والے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں، پرجوش اور خوشی کے جذبے سے زندگی گزارتے ہیں۔ شکر دو طرح کا ہے، ایک عام شکر اور ایک خاص۔ عام شکر میں کیا کیا نعمتیں آتی ہیں؟ عام شکر میں کیا کیا نعمتیں آئیں گی؟ کیا کون بتائے گا؟ گرلز۔ ہاں جی، دنیا میں موجود نعمتیں جتنی بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا شکر ادا کرنا عام ہے، ٹھیک ہے؟ شکر گزاری کی ایک عام قسم ہے، اور ایک خاص شکر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ کہ اللہ نے ہمیں توحید، ایمان اور عمل صالح یعنی کہ نیک کاموں کی توفیق دی، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے جنت میں جانے کے بعد بھی ہم لوگ الحمدللہ کہیں گے، پتہ ہے کیوں؟ جی بتائیں آپ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جنت میں جو ہمیں چیزیں ملیں گی اس پہ بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ بے شک ہم نے دنیا میں جو عمل کیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس عمل کے بدلے ہی ہمیں وہ جنت ملی، جی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں کرنا چاہیے۔ پتہ ہے ہم شکر ادا کیوں کریں گے جنت میں جانے کے بعد؟ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے نا ان کو دیکھ کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے لیے سب تعریفیں، کیوں؟ کیونکہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ شکر کیسے کریں؟ کیسے شکر ادا کرنا چاہیے؟ دل اور زبان دونوں سے شکر ادا کریں۔ جو نعمت دینے والے ہیں ان سے محبت کریں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے کہ ان کی بدولت ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی، ہمیں ایمان نصیب ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والدین کی، نعمت دینے والی کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس کی دی گئی نعمتوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، ان کی دی گئی نعمتوں کو جو انہوں نے ہمیں دی ہیں ہمیں انہیں نافرمانی میں نہیں لگانا۔ یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، آنکھیں، کان اور زبان اور دل جو بھی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو نافرمانی میں نہیں لگانا، یہ بھی شکر ہے۔ شکر صرف زبان سے ادا نہیں کرنا بلکہ ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے ہر اعضاء سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، شکر گزاری والا یا ناشکری والا، اور یہ دیکھیے کہ ہم دن میں کتنی بار شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں چند، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہم انشاءاللہ آپ میں ہم سب شکر گزار بندے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے صبح کا آغاز شکر گزاری سے کیجیے۔ ابھی میں نے آپ کو دعا اور ترجمہ بتایا، اس میں کیا تھا؟ شکر گزاری ہے نا، الحمدللہ الذی، یعنی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ شکر گزاری سے ہماری صبح کا آغاز ہوا۔ دن کا آغاز عبادت سے کیجیے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اصل میں شکر گزاری ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری، اپنے پاس موجود نعمتوں کو یاد رکھیں، ان کو گنیں، ان پہ غور کریں، ان کو سوچیں، ان کو یاد کریں، ان کو گننے کی کوشش کیا کریں ڈیلی کہ میرے پاس کیا کیا ہے، کون کون سی نعمت۔ سب سے پہلے اپنے اوپر غور کریں، انسان اپنے اوپر غور کرے نا، اس کو
اور کسی چیज़ کو देखने का वक्त भी नहीं मिलेगा, इतनी नेमतें उसके अपने जिस्म के अंदर हैं। और शुक्रगुजारी ज़ुबान से भी अदा करें, उसका इकरार करें, बंदों का भी और अल्लाह का भी, और बंदों में सबसे पहले अपने वालिदैन, ठीक है। और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें। और रात को सोने से पहले एक दफ़ा जब आप सारे काम कर लें, इशा की नमाज़ पढ़ लें, और रात को सोने के लिए जब लेटते हैं दुआ पढ़ते हैं और कुछ आयात पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए हमें मुराकबा करना है। मुराकबा किसको कहते हैं? मेडिटेशन को। थोड़ी देर के लिए गौर फ़िक्र करना, मेडिटेशन, गौर फ़िक्र करना थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट आप डेली लगाएं और अपनी उन नेमतों पर गौर करें जो आपके पास हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सोएंगे और सुबह को जब उठेंगे शुक्र अदा करते हुए उठेंगे, ठीक है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में अजर अता फरमाए इस चीज़ का। अभी आपके पास एक एक्टिविटी है, ठीक है। आपने करना क्या है, सब ने अपने अपने पास जो मौजूद नेमतें हैं उनको लिखना है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या नेमत हो सकती है, सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, सबसे अफजल कौन सी है। शुक्र कि आपने, आपके पास जितनी नेमतें हैं ना, जिनको आप नेमत समझते हैं, वो आपने लिखनी है। लिख के मुझे जमा कराएं। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा पेज के ऊपर।